صحابہ میں جب اختلاف ہوا کہ نبی الاسلام کو دفن کہاں کرنا ہے، بعض نے کہا بیت المقدس لے جاتے ہیں یروشلم میں، بعض نے کہا بقیع غرقد میں، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے نبی الاسلام سے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس جگہ پر موت دیتا ہے جو سب سے پسندیدہ جگہ ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، تو رسول اللہ کی ڈیتھ جس بیڈ کے اوپر ہوئی ہے ایگزیکٹلی اس چارپائی کے نیچے نبی الاسلام کی قبر کھو دی جائے، اور چونکہ نبی الاسلام کی ڈیتھ حجرہ عائشہ میں ہوئی تھی، اسی چارپائی کے نیچے آپ کی قبر مبارک کھو دی گئی۔ یہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، بلکہ جامعہ ترمذی میں یہاں تک موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر وہ زندگی گزار کے فوت ہوں گے تو وہ بھی قبر رسول کے ساتھ اسی جگہ پر دفن ہوں گے۔ خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں نے گنبد خضرا کے حوالے سے تفصیلی گفتگو، قبروں کی لوکیشن، یہ سب کچھ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ میں اب اسپیسیفکلی اس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ یہ گنبد خضرا کو انہوں نے نبی الاسلام کے ساتھ کیسے جوڑ دیا جو رسول اللہ کی مخالفت کے اوپر بنایا گیا تھا 678 ہجری کے اندر۔ اس وقت اس کا کلر وائٹ تھا، کچھ عرصہ یہ بلو بھی رہا، اور جو گرین ڈوم ہے نا یہ اس کو 200 سال بھی نہیں ہوئے، یہ سلطنت عثمانیہ نے پہلی دفعہ 1837 میں 1837 عیسوی میں، آج چل رہا ہے 18 دسمبر 2022، تو 200 سال بھی ابھی نہیں ہوئے اس کو گرین کلر کیے ہوئے، یہ انہوں نے گرین کلر کیا تھا، اور اس کے بعد سے ریگولرلی ہوتا ہے، اور پھر وہ گنبد سے کلر اتارتے ہیں، وہ پھر پوری دنیا میں تبرکن تقسیم بھی ہوتا ہے، میرے پاس بھی گھر میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے جیلم کا ایک پینٹ کرنے والا تھا وہ بھی اس میں انوالو رہا ہے، تو اس نے مجھے وہ تھوڑا سا گنبد دیا تھا، یعنی یہ میں زمانے بریلویت کی بات کر رہا ہوں، پچھلی صدی کی، ہاں پچھلی صدی کی 1997 98 کی بات کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی پچھلی صدی بنتی ہے نا وہ، تو وہ گنبد خضرا کی پیچھے یہ ہسٹری ہے۔ آپ کو یہ بھی نہ سمجھے کہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، ٹیکنالوجی تو رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے آلموسٹ 35 سال پہلے آیا صوفیہ یہ استنبول میں جو ہے، جس کا گنبد خضرا سے ایٹ لیسٹ 10 گنا بڑا ہے، وہ بنایا گیا تھا نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے۔ اور سیدنا عمر کے دور میں جب رومن امپائر آج کا اربوں ڈالر جزیہ دیتی تھی مسلمانوں کو، کیا حضرت عمر کے لیے مشکل تھا کہ ایک آیا صوفیہ کو بنیاد بناتے ہوئے اور اس طرح کے کاریگروں کو ہائر کرتے ہوئے ایک گنبد جو ہے رسول اللہ کی قبر پہ بنا دیتے، سونے کا بنا دیتے؟ لیکن انہیں وہ مسلم شریف کی حدیث نے روکا ہوا تھا، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارت بنانے سے، قبروں پہ بیٹھنے سے، اور قبروں کو پکا کرنے سے۔ اور یہ صرف قبر کے بارے میں ہے، آپ گنبد مسجد میں بنا سکتے ہیں، کسی اور ہسٹوریکل پلیس پہ بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں۔ 72 ہجری میں حضور کی وفات کے 61 ایئرز کے بعد عبد الملک بن مروان نے یروشلم میں، بنو امیہ کی جب حکومت تھی، 2 حصوں میں مسلم امپائر بٹ گئی تھی نا واقعہ کربلا کے بعد، شام اور عراق کے اوپر بنو امیہ کی حکومت تھی اور حجاز پہ حضرت عبداللہ ابن زبیر خلیفہ تھے۔ اس دوران 72 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے ڈوم آف دا راک، قبۃ الصخرہ، وہ گولڈن ڈوم جسے لوگ غلطی سے مسجد اقصی سمجھتے ہیں، حالانکہ مسجد اقصی اس سے تھوڑے دور سامنے ہے، وہ ڈوم آف دا راک جو گنبد خضرا سے بہت بڑا ہے، یہ اس وقت اس نے بنا کے اس چٹان کے اوپر تعمیر کروایا تھا جس سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ یہ 72 ہجری کی بات ہے، اور 74 ہجری میں عبداللہ ابن زبیر کو شہید کروایا اسی عبد الملک بن مروان نے اپنے گورنر حجاج ابن یوسف کے ذریعے۔ اس کے بعد حجاز کے اوپر بھی اس کی حکومت ہو گئی، لیکن اس نے جرت نہیں کی کہ یہاں پہ کوئی گنبد بنا کے رکھے، انہیں پتا تھا کہ نبی الاسلام کی قبر کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ایون اس کا جب بیٹا ولید بن عبد الملک حکمران بنا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس کے دور میں آلموسٹ سیدنا عمر کی شہادت کے 70 ایئرز کے بعد حجر عائشہ کی دیوار گری تو ایک پاؤں ظاہر ہوا، لوگوں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا، تو جو حضرت عائشہ کے محرم بھی تھے اور بھانجے بھی تھے،
انہوں نے بتایا کہ یہ جو قبروں کی لوکیشن ہے نا، یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے جو نکلا ہے، اور پھر حجرہ عائشہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا، اس کی دیوار کو، اس وقت تو بڑا اچھا موقع تھا کہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو ایک گنبد یہاں بنا دیتے کہ بھی میرے باپ نے تو قبۃ الصخرہ بنوایا تھا تو میں اپنی لیگیسی چھوڑ دیتا ہوں، یہاں گنبد خضرا بنواتا ہوں. نہیں، پہلے 100 سال میں کسی نے یہ کام نہیں کیا، دوسرے 100 سال میں، تیسرے 100 سال میں، 400 سال، 500 سال، 600 سال گزر گئے. 7ویں صدی ہجری کے اندر 678 ہجری میں یہ ایوبی سلطنت کا جو مملوک ان کی امپائر تھی، اس کے ایک بادشاہ جو سنی تھا، میں نے ایک ویڈیو میں فاطمی بادشاہ کا ذکر کیا تھا، اس پہ میں نے پھر رجوع کیا تھا، یہ نہیں فاطمی بادشاہ نہیں تھا، یہ مملوک سلطنت ایوبیوں کی یہ سنی وہ بادشاہ تھا. اور یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں پہ افتاد ٹوٹی ہے. اسی میں ہی جو ہے وہ ایک اور مملوک سلطنت کا جو بادشاہ تھا جو اس سے پہلے تھا، اس نے جو ہے وہ الملک المظفر، اس نے یہ مروجہ میلاد والا سلسلہ شروع کروایا. یہ بھی 7ویں صدی ہجری میں شروع ہوا ہے میلاد کا سلسلہ. اس سے پہلے میلاد اس طریقے سے نہیں منایا جاتا تھا. وہ اسی طریقے کو فالو کرتے تھے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری پیدائش ہوئی اور اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور یہ گنبد خضرا بھی لا کے رکھ دیا انہوں نے، اور یہ پوری تاریخ آپ کو تاریخ مدینہ کے اوپر پہلے 900 سال کی پوری تاریخ ریٹن میں موجود ہے. پوری دنیا میں یہ کتاب ہسٹری میں مسلمانوں کے ہسٹورینز اسے کوٹ کرتے ہیں. وفاء الوفا علامہ سمہودی کی 911 ہجری کے اندر وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے زمانے تک پوری گنبد خضرا کی اور پلس مسجد نبوی شریف کی اور پورے مدینے کی بیسیکلی انہوں نے ہسٹری لکھی ہے. اور اسی میں وہ جھوٹا واقعہ بھی وہ نور الدین زنگی والا لکھا ہوا ہے بغیر سند کے، کہ وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک سے جسم عطر جو ہے وہ یہودی غائب کرنے لگے تھے. اور یہ وہ لوگ واقعہ سناتے ہیں جو اپنے بابوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی اتنی طاقتیں رکھتے ہیں. وہ رسول اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ نبی الاسلام کی یعنی قبر مبارک سے جسم نکال کے یہودی شفٹ کرنے لگے تھے، اور نور الدین زنگی وہاں پہ پہنچ گیا، اسے نبی الاسلام نے زیارت کروائی. نبی الاسلام کو آپ کی قبر مبارک یا آپ کے جسم عطر کی حفاظت کے لیے کسی باہر سے پرسنالٹی کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ یزید کے دور کے اندر جو کچھ مسجد نبوی کے ساتھ ہوا، مدینہ شریف کے ساتھ ہوا، واقعہ حرہ کے اندر، اس کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے پھر؟ اور پھر اسی یزید پلید کے ہاتھوں خانہ کعبہ شریف کی جو توہین ہوئی، صحیح مسلم کے اندر رپورٹ ہوئی ہے، اور غلاف کعبہ بھی جل گیا، ایک دیوار بھی ڈیمیج ہو گئی، تو اس کی آپ کیا بات کریں گے؟ تو خیر بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹوٹلی اس کی پوری ہسٹری تھی جو مسلمانوں کے منہ پہ مل دی گئی ہے قبروں پر مزارات بنانے کے حوالے سے، جس کی اپنی اصل کوئی نہیں ہے. اس گنبد خضرا کو رسول اللہ کی مخالفت میں بنایا گیا ہے، اور آج سعودی حکومت صرف ایک حدیث کے پیچھے، وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے عائشہ تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر دیتا اور ابراہیمی بنیادوں پہ کھڑا کر دیتا، اور آج تک حتیم باہر ہے، حالانکہ نبی اسلام کی خواہش تھی کہ اسے اندر کیا جائے. بیچ میں ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر نے کیا، لیکن پھر حجاج ابن یوسف نے توڑوا کے اندر کر دیا، وہ مسلم شریف میں آتا ہے. بہرحال وہ آج تک باہر ہے. اس کے تحت علماء عرب اور جو سعودی حکومت کے سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اب اس کو فتنہ نہ بنایا جائے امت کے لیے. ٹھیک ہے، انہوں نے غلط کام کیا، وہ خود جواب دہ ہوں گے. اور حیران کن بات ہے، جس بندے نے یہ مشورہ دیا تھا نا گنبد خضرا رکھنے کا، کمال احمد، وہ کچھ عرصے بعد معزول ہو گیا، اور لوگ کہتے تھے اسے سزا ملی ہے جو اس نے یہ بدعت کروائی ہے. اس زمانے میں لوگ اسے گستاخی حضور کی سمجھ رہے تھے گنبد رکھنے کو. آج لوگ گنبد خضرا کو نبی اسلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے یہ لوگ گستاخ ہیں جنہوں نے حضور کی وفات کے 650 سال بعد لا کے گنبد اوپر رکھ دیے. فرق دیکھا آپ نے؟ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنا شروع ہو جائے. پاکستان کے پولیٹیشنز کے کثرت کے ساتھ
جھوٹ بولنے اور یو ٹرنز کی برکت سے آپ کو یہ چیز پتہ چل گئی ہوگی کہ جھوٹ کی کتنی برکات ہوتی ہے زیادہ بولنے کی، کہ لوگ سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جناب یہ اس کی اصلیت تھی جس کے اوپر انہوں نے پوری دنیا کے مزارات